بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں۔ چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی کے بنے دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی رہتی تھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے لٹکا کہیں پہ بند لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے صحن میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمر دین کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی، بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سونی ابہا کو سیب لا دوں گا، اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لے، نیک بخش 2 روٹیاں بنا دے۔ عمر دین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو بنایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابہا ابھی نہ سمجھ اور معصوم ہے، آج کھیل کے آئے تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ عمر دین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرایا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک چلا جاتا ہے، اس زمین کے باسی تو اس سونے کے اہل ہی نہیں۔ عمر دین نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمر دین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریبی سڑک پر نان پکوڑے کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت ہی کی روٹی پوری ہو سکے۔ ابہا اس کی اکلوتی اولاد تھی، اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستوں میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کی پچھلی طرف ہے، اس میں اعلیٰ معیار کا سیب موجود ہے۔ موسم پیداوار میں ان سیبوں کی خوشبو پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر بچوں کو روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا۔ یہ مالی چونکہ بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے، تو اسے فارغ کر کے نیا جوان اور سنگ دل مالی رکھ دیا گیا۔ ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان اقدامات کے باعث چوری کم تو ہوئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمر دین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب اتار دو، آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آزادی کفیت سے بولا، بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ او غریبو، مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملک کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خونخوار کتے منگوائے ہیں جو پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ عمر دین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن سکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابہا باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جاڑی کے پاس بڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابہا کو مارتا بھی ہے۔ ابہا گھر آ کر تمام واقعہ عمر دین کو سناتی ہے۔ عمر دین بپھڑے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کر آتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اور اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اپنی محرومیاں اور حسرتوں کو کاغذ کے جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے، مگر یہ جہاز گم کر بھی ان کے پاس واپس آ جاتا۔
مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں ابال آ گیا ہے اور بے تحاشا گالم گلوچ بکتا رہا۔ اگلی صبح عمر دین پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلا لیے کسی گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائے جا رہی تھی۔ کیا تھا کہ اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا تھا۔ سدا افسوس غریب کی سنتا کون ہے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا، یا پھر کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے سجی تھال اس کے سامنے رہتی۔ بھٹکتی روح میں سوچوں کے دہارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل پر سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی ابہا کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ عمر دین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جیسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمر دین کو پیسے تھما دیے۔ وہ موٹر سائیکل والا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگ کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمر دین بدحواس باپ کی طرف دوڑا۔ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا اس سے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کر مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پونچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی۔ آنکھوں میں امید، زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلودہ وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماشبین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابہا ابہا کہتے ہوئے وہ مٹی کے گھر میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابہا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابہا تو بری طرح زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس بہتا کر دیا۔ پینو اس کو کیا ہوا ہے؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا ہے اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون رک نہیں رہا، تو اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ پینو آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر دین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا جانی بابا مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہی خون آلودہ وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دوبارہ دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امیدیں زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ ساتھ لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابہا کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں طمع نہیں کرنی چاہیے تھی۔
خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسروں کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا کہ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اس زاویہ پر ساکت تھی جس نقطے پر وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔